بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد جانے ہی والے تھے کہ ساس سسر آ گئے۔ خالہ جی نے مجھ کو مشکوک نظروں سے دیکھا اور کمرے میں جا کر شوہر سے کچھ باتیں کرنے لگی۔ میں نے دھیان نہ دیا۔ مغرب کو میرے میاں آ گئے۔ خالہ جی نے نیا قصیدہ شروع کر دیا۔ آخر ان مہمانوں کی اتنی خاطر تواضع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو تھا وہی کھلا دیتی۔ میری بہن کے ساتھ اس کا دیور بھی تھا۔ خالہ جی، اگر دیور کے ساتھ اچھا کھانا نہ رکھتی تو؟ میری بہن: میں وہ بدقسمت ہوں جو چاہ کر نہ پا سکی۔ شادی کے بعد کبھی کوئی خوشی نہ ملی۔ بچوں کی خاطر دکھ اٹھائے مگر سسرال والوں نے مجھ کو مٹی کا برتن سمجھ لیا تھا۔ اس عمر کی برسوں سے عادی ہو گئی تھی۔ یہ جھگڑا کر کے میکے کو دھکیل جاتے۔ وہ 4 دن بعد شوہر آ کر منا جاتے۔ سسرال والے اچھے لوگ نہ تھے۔ چند دن ہی سکون سے گزرے، پھر وہی جوتیوں میں دال بٹنے لگی۔ اس صورتحال کو سہتے سہتے دل دھم پٹ ہونے لگا۔ شور و غل سے میرے بچے الگ سے میں رہتے تھے۔ ساس تو جو اپنی سی کرتی سی سو کرتی۔ اس بار سسر صاحب نے جوتا کھینچ مارا۔ میں یہ صدمہ نہ سہ سکی اور دیوار سے جا لگی۔ ان سے یہ امید مجھ کو ہرگز نہ تھی۔ وہ تو میرے بزرگ تھے، ان سے مجھے ہمیشہ مہربان اور شفیق ہونے کی توقع رہتی تھی۔ وہ عورتوں کی باتوں میں نہیں آتے تھے، مگر اس بار وہ بھی عورتوں کی باتوں میں آ گئے۔ میرا مان ٹوٹ گیا۔ میرا ہمدرد اور غمگسار بھی ہے۔ یہ رنج کم نہ تھا کہ اس کے بعد جو آفت ٹوٹی، اس نے سیلاب بن کر مجھ کو گھر سے باہر ہی پھینک دیا۔ بات تو معمولی سی تھی، رشتہ دار ملنے سبھی آتے ہیں۔ ایک روز میری خالہ زاد بہن شکیلہ اپنے دیور کاظم کے ہمراہ ملنے آئیں۔ کھانا کھانے کا وقت تھا، ان کی خاطرداری کرنا ہی پڑی۔ اس روز میرے ساس سسر بیٹی کے گھر گئے ہوئے تھے، شوہر کا بھی کام جا چکے تھے۔ شکیلہ اور ان کا دیور کاظم دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد جانے ہی والے تھے کہ ساس سسر آ گئے۔ خالہ جی نے مجھ کو مشکوک نظروں سے دیکھا اور کمرے میں جا کر شوہر سے کچھ باتیں کرنے لگی۔ میں نے دھیان نہ دیا۔ مغرب کو میرے میاں گھر آ گئے۔ خالہ جی نے نیا قصیدہ شروع کر دیا۔ آخر ان مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو تھا وہی کھلا دیتی۔ میری بہن کے ساتھ اس کا دیور بھی تھا۔ خالہ جی، اگر دیور کے سامنے اچھا کھانا نہ رکھتی تو؟ بہن کے سسرال میں سب کی ہو جانی تھی، تبھی اچھا کھانا بنانا تھا۔ وہ بولی: میں سب سمجھتی ہوں، بہن کے دیور سے ماضی میں کچھ تعلق رہا ہوگا جو یوں دن بھر اس کی خاطر توازی میں لگی رہی۔ اتنا بڑا بہتان انہوں نے مجھ پر تھوپا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ صدمے سے زبان گنگ ہو گئی۔ تب میرے میاں نے کہا: بولتی کیوں نہیں؟ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ کیا بولوں؟ بات ہی ایسی کہے گی خالہ جی نے کہ اب بولنے کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ خالہ جی جھگڑا بڑھانا چاہتی تھی۔ بولی: دال میں کچھ کالا ہے۔ اب یہ کچھ بولے بھی کیسے؟ یہ سنگین الزام سن کر رونے لگی۔ جس نے شادی سے قبل اس کبھی کھڑکی سے باہر نہ جھانکا۔ میرا کلیجہ شک ہونے لگا، مگر وہاں میرے رنج و غم کی کس کو پرواہ تھی؟ محمود نے مجھ کو پسند کیا اور ماں سے ضد پر اڑے رہے کہ ہیرا سے شادی کرنی ہے۔ ساس نے بیٹے کی پسند سے شادی تو کرا دی، مگر اب میرے گھر بسے رہنے کا غم تھا۔ سو مجھ کو بالآخر گھر بدر کرنے کا موقع ہاتھ آ ہی گیا۔ اس بہتان کی پاداش میں میکے آئی تو دل نہ تو ان تمام سوختہ تھا۔ محمود نے بھی مجھ سے بے رخی برتی تھی، بات چیت بند کر دی تھی۔ شوہر کی بے اعتنائی پر دل باغی ہو گیا۔ جی چاہا کوئی مل جائے تو فوراً آشنائی کر لوں۔ جو انہوں نے ناحق کا بہتان لگایا ہے اسے سچ کر دکھاؤں۔ غم و غصے کے بادل ذہن پر چھا گئے تھے۔ جس قدر سوچتی روح کی سلگن بڑھتی ہی جاتی تھی۔ کافی دن اسی دکھ اور غم قسم پرسی میں گزر گئے۔ کبھی زہریلی سوچیں مجھ پر شہد کی مکھیوں کی طرح حملہ کرتی تھیں اور کبھی دل میں بغاوت بچھو کے ڈنک کی طرح سر اٹھانے لگتی۔ تب شدت سے کسی ایسی کی ضرورت محسوس ہوتی جسے اپنے دل کا غم کہہ سکوں۔ ایک دن قاسم ہمارے گھر آیا۔ بیٹھک میں امی نے اس کو بٹھایا، بتایا کہ تم اپنی بھابھی کے ساتھ میری بیٹی کے گھر گئے، تمہاری وجہ سے سسرال والوں نے اس کو گھر سے بے قدر کر دیا۔ قاسم کو یہ بات سن کر صدمہ ہوا۔ امی سے کہا کہ مجھے ہیرا سے بات کرنی ہے۔ میں اس کے سامنے گئی تو وہ معافیا مانگنے لگا۔ کہا: شکیلہ،
پہلی بار آئے تھے، خاطرداری کی تھی، کیا معلوم تھا کہ ایسی تہمت لگائیں گے۔ اس ملاقات کے بعد جانے ہم دونوں کے دلوں میں وہ کون سا جذبہ پیدا ہو گیا کہ اسی کے خیال میں رہنے لگی۔ حالانکہ خدا گواہ ہے کبھی اس دن سے قبل میرے اور اس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی خیال نہ تھا۔ کاظم واقعی ایک عظیم انسان تھا۔ اس نے مجھ کو تسلی دی، حوصلہ دیا۔ اس کی ہر بات مرہم جیسی تھی۔ وہ میرے جلتے ہوئے دل کے زخموں کو ٹھنڈک دیتی تھی۔ اس کی غم گساری نے میری ٹوٹی بکھری ہستی کو پھر سے جوڑ دیا۔ میں شکیلہ کے گھر جانے لگی اور وہاں کاظم سے ملنے لگی۔ مجھ کو بس اسی طرح چین آتا تھا۔ ایک دن میں نے کاظم سے پوچھ ہی لیا، اگر میرا شوہر لینے نہ آیا اور انہوں نے مجھ کو طلاق دے دی تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گے؟ تو اس نے وعدہ کیا کہ ہاں، میں تم سے شادی بھی کر لوں گا، اور نہ صرف تم کو زندگی کی سب سے خوشیاں دوں گا بلکہ تمہارے بچوں کا سہارا بھی بنوں گا، اور تمہارے بچوں کی باپ کو کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ امید کرتا ہوں یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔